آئے ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو برشم کی طرح نرم، ہو ہلکا ہے یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ احباب ذی وقار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ مذہباً بتوں کا پجاری نسلاً قبائل میں بٹا اور معاش میں سود کی گرفت میں تھا۔ اوس و خزرج کے علاوہ بیسیوں قبائل و دست گریباں تھے۔ سال ہر سال جنگیں جاری رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و محبت کی اس روحانی سوچ سے خالق کائنات کی اس بکھری بستی کو رنگ برنگ گلشن کی طرح سجا دیا، جس میں خاندان و قبائل صرف مختلف پوروں کی طرح صرف پہچان کا کام دینے لگے۔ ایسی تربیت فرمائی کہ نہ کوئی رومی رہا، نہ حبشی، نہ فارسی، دوسی، سب جذبے واحد کی طرف ہو گئے کہ ایک کی خوشی تو سب کی خوشی اور ایک کا غم سب کو تڑپا دیتا ہے۔ بقول شاعر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر۔ روحانی جذبات سے ایسے متحد ہوئے کہ خود رب کائنات کو فرمانا پڑا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ وہ کیسے شیر و شکر ہوئے، یوں سمجھیے کہ جام شہادت کچھ بھی لیتے مگر جام شیر بھائی کی طرف بڑھا دیتے۔ واقعی صادق نے سچ کہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ اسی الفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی قربانیاں دی کہ 4 لگتے جگر میں سے 3 بنی امیہ میں بیعت دی، جن کی خدا نے یہ شہادت جاری فرمائی، وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے 55 سال کی عمر میں امہات المومنین کا دائرہ وسیع کر دیا۔ چنانچہ اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ اور سردار قریش بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آج تک سیدنا سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، تو ادھر صفیہ رضی اللہ عنہ، بنو نذیر سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ سے جویریہ رضی اللہ عنہ، مصر سے اور زینب رضی اللہ عنہ، سب ایک وطن سے سیر ہو رہی تھی۔ ساس اور نند کی عداوت کا مشہور مقولہ عائشہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے روح سے ٹوٹ گیا۔ تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فَحِبِّ هَذِهِ، اس سے محبت کر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رتب اللسان ہے۔ ساس اور نند کی عداوت کا مشہور مقولہ اور لٹے پٹے مہاجرین کا مدینہ منورہ میں تانتا بندھا رہتا، مگر کبھی انصار نے اپنی پیشانی پر شکر نہ ڈالی، بلکہ مرغ حیران ہے آدمی کی اس قدر الفت۔ انصار اپنی زمینیں نصف نصف، اپنے گھر بار نصف نصف کر رہے ہیں۔ یہ صورت صرف معلم اور انسانیت کی زندگی تک محدودہ نہ رہی، وگرنہ تو تعلیم بھی ناقص اور معلم بھی ناقص کہلاتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور جنازہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر پڑھایا۔ چنانچہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر نواسی آمینہ بنت میمونہ بنت ابو سفیان ہے، گویا بیٹی ابو سفیان کی نواسی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہی ہے۔ رحماء بینہم، تو آپس میں نہایت رحم دل ہے، اور فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا۔ اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔